اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر ترتیب کے ساتھ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور اس سے جو ہے مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے درس میں صرف ایک آیت بینہ اور اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ سورہ بقرہ ویسے تو ایک رکوع کا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج کی رکوع یہ جو پہلی آیت ہے اس رکوع کی، چونکہ یہ ہمارے لیے زیادہ اس میں اہمیت کی چیزیں ہیں، تو میں نے رضوان صاحب سے بولا تھا کہ اسی ایک آیت پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تفسیر کی طرف جانے سے پہلے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے ایمان والوں سے مخاطب ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا آپ کے ایک سبب سے حکم ہم تک پہنچتا ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں، تقریباً 88 قرآن مجید کے اندر مقامات ہیں، ان میں سے غالباً یہ پہلا مقام ہے جس میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، لفظ راعنا نہ کہو، لفظ راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو لفظ انظرنا، واسمعوا، اور پہلے سے غور کے ساتھ سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس پہ ہمارے ایک بڑی عالم دین شخصیت ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کتاب کا نام یہ ہے۔ علامہ سعادت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، شجاعت علی قادری صاحب جو ہیں، جنہوں نے جامعہ نعیمیہ بنایا ہے، مفتی منیر مان صاحب والا، تو ان کے بھائی سعادت علی قادری باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں سارے جو قرآن مجید کے اندر 88 مقامات پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، تو وہ ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو آج کی آیت میں بھی یہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے اندر اقوال ہیں، میں صرف 2 اقوال آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لفظ راعنا نہ کہو، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہو۔ تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی، یہ قرآن مجید 2 بار نازل ہوا ہے۔ ایک بار جو ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا کلام پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 23 سال کے عرصے کے اندر، یہ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں جو مکی اور مدنی زندگی ہے، تو 23 سال کا عرصہ لگا کہ آسمانی دنیا سے لے کر زمین پر قرآن مجید جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ تو ظاہر ہے جس وقت قرآن مجید نازل ہوتا اس وقت کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے، کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی، ضرورت ہوتی، تو اسی ضرورت کے عین مطابق جو ہے پھر جبرائیل علیہ السلام
کلام کی باقاعدہ ایک صورت یا چند آیتیں 10 آیتیں مختلف، کبھی کبھی ایک آیت آ جاتی تھی، جیسے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ قرآن مجید نازل ہونے کے وقت جو واقعات، حالات یا اس وقت جو ماحول ہوتا تھا اس کے مطابق جو قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کس موقع پر نازل ہوئی، اس وقت کیا حالت تھی اور کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں 2 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلام پاک سنتے یا کوئی بھی دینی بات سنتے تھے تو دوران گفتگو اگر کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یا ایک دم دوبارہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں صحیح طرح سن لوں، تو اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مخاطب ہوتے تھے، راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سن لیں، یاد کر لیں یا لکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ذرا پڑھ دیجئے، ہماری ذرا رعایت فرمائیے، ہم کمزور ہیں، ذرا رعایت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دوبارہ یا پڑھ دیتے تھے آسانی کے لیے۔ تو یہ لفظ راعنا ایک معمول تھا صحابہ کرام کا، استعمال کرتے تھے، ایک ادب کا لفظ، ہماری رعایت فرمائیے۔ تو ظاہر ہے اس وقت گزشتہ درس کے اندر شاید میں نے یہ بات کی بھی ہو کہ مدینہ منورہ کا ماحول یہ تھا کہ وہاں یہودی قبائل بھی آباد تھے، خاص طور پر 3 مشہور قبائل تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ بیٹھے تھے حضور کی آمد کے انتظار میں ایمان لانے کے لیے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے حضور سے دشمنی شروع کر دی۔ بس نصیب کی، جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب وہ تشریف لائے جان پہچان کر 100% پہچاننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ یہودی وہاں پر موجود تھے، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے بھی تھے۔ تو جب صحابہ کرام یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان تھی اس کے اندر اس لفظ کے معنی غیر مناسب تھے، غیر، بعض تفسیروں میں ایسا بھی لکھا ہوا کہ یہ گالی کے معنی میں آتا ان کی زبان میں۔ اس عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے، ان کی زبان میں اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے وہ جب یہودی استعمال کرتے تھے وہ تو آقا علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، وہ اس انداز سے یعنی اس معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور سے یہ فرماتے تھے، دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے حضور کو برا بول دیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، چونکہ ان کا یہودیوں کے ساتھ جو ہے گزشتہ زمانے کے اندر ایک تعلق رہا تھا، اس وجہ سے یہ زبان جانتے تھے، یہودیوں کی زبان جانتے تھے، ان کے حلیف رہے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب 5 ہجری کے اندر غزوہ بنو قریظہ ہوا، غزوہ خندق میں انہی یہودیوں کا ایک قبیلہ 2 تو جا چکے تھے، ان کو نکال دیا تھا، یہ تیسرا رہتا تھا بنو قریظہ، یہ حلیف تھے مسلمانوں کے، لیکن عین غزوہ خندق کے موقع پر باہر سے دوسرے لشکر آگے، اندر سے انہوں نے بغاوت کر دی، عین موقع پر مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ خندق کے بعد جب ختم ہوا تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی ابھی اپنی جنگی لباس نہیں اتاریں، ان کے خلاف جہاد کے لیے جائیں۔ تو جب حضور گئے وہاں پر غزوہ بنو قریظہ کے لیے 5 ہجری میں، تو وہاں انہوں نے پہلے تو بدمعاشی کی، گالیاں والی دی کہ ہم نہیں نکلیں گے قلعے سے، لیکن جب حضور نے محاصرہ کیا، 1 مہینے کے محاصرے کے بعد یہ سمجھ گئے ان کے لیے مشکلات ہوئیں، تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ہمارے پرانے حلیف اور ان کے ساتھ تعلق تھا، ہمارے لیے کوئی رعایت کی گنجائش نکالیں گے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کی یہاں سے رگ کٹ گئی تھی تو خون نکلتا تھا، مسجد نبی میں ان کے لیے خیمہ لگایا تھا حضور نے۔ جب حکم ہوا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر حضور کے پاس زخمی حالت میں آئے، تو حضور نے فرمایا، انہوں نے خود درخواست کی ہے کہ ہمارا فیصلہ جو ہے سعد بن معاذ کرے گا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ ان کے جتنے بھی جنگجو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے جتنے مال و اسباب ہیں ان کو مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ فرما دیا
حضور نے فرمایا کہ آپ نے وہی فیصلہ فرمایا جو رب چاہتا تھا. مطلب دیکھیں یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو چونکہ یہ یہودیوں نے اس نظریے سے کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے تو ہماری رعایت نکالیں گے، لیکن حضرت سعد بن معاذ نے سخت فیصلہ کر دیا. ظاہر انہوں نے اپنا خود بولا تھا تو اب اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے تھے، پر چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا. تو یوں مدینے سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا تھا. تو اب یہ سعد بن معاذ چونکہ ماضی میں ان کے ساتھ رہ چکے تھے تو اس لیے یہ اس چیز کو جانتے تھے. انہوں نے جب اس لفظ کا استعمال ان کی زبان سے انداز دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور ان کو بولا کہ آئندہ آپ نے یہ لفظ حضور کے لیے استعمال کیا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ سارے صحابہ کرام جو بولتے ہیں، آپ ہم پہ غصہ کر رہے ہیں، سارے صحابہ کرام بھی یہ لفظ بول رہے ہیں رائنا، تو ہم نے بول دیا تو کیا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی کیفیت میں حضور کے پاس آئے. صحابہ کرام جب حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز سنتے تھے تو دل پہ غم کی کیفیت گزرتی تھی. اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں. تو آئے اس نیت سے جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو پوچھنے سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی. سمجھ آ رہی بات کہ اے ایمان والو، یہ راعنا کا لفظ آئندہ حضور کے بارے میں استعمال ہے. اگرچہ مانا تو ٹھیک ہے، اس کا عربی کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی قباحت، لیکن چونکہ ایسا لفظ حضور کی بارگاہ میں جس کے دو معنی ہوں، ایک کوئی غلط معنی ہو ایک ٹھیک بھی ہو، حالانکہ اس میں استعمال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضور کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس میں کسی دوسری طرف بھی کوئی نیت نکال سکتا ہو جیسا یہودی نکالتے تھے. تو یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، حضور کے لیے جب بھی آپ یہ لفظ استعمال کرو یہ رائنا کا لفظ نہ کہو، بلکہ اس کے بدلے میں دوسرا بہتر لفظ ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. ہماری طرف نظر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل کے طور پر یہ لفظ عطا فرمایا. ایک تو یہ اس کا شان نزول ہو گیا. دوسرا ایک روایت اور ایک قول یہ ہے کہ یہودی جب حضور کو اسی لفظ سے مخاطب کرتے تھے تو اس لفظ کو تھوڑا کھینچ دیتے تھے. راعینا، راعینا عربی لغت میں ہے رعا. یرعا کا مطلب ہوتا ہے بکریاں چرانا، باب فتح سے اس سے اس میں فاعل جو ہے سبجیکٹ جو بنتا ہے وہ راعین بنتا ہے، بکریاں چرانے والا. تو جب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے راعی نا جو ہے وہ مفعول ہے، مطلب ہمارے راعینا، اے ہماری بکریاں چرانے والے. اب صرف زیر ہو تو راعینا کا ہماری لحاظ کیجئے، یہ باب مفعولہ سے امر کا صیغہ ہے بطور استحباب، اور دوسری طرف اگر اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے تو اس میں فاعل بن جائے گا، تو مطلب اے ہمارے بکریاں چرانے والے. تو جب یہودی یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو وہ اس طرح اس کو تھوڑا کھینچتے تھے حضور کی گستاخی کے طور پر، راعینا، تو اس سے گستاخی کا ایک پہلو نکلتا تھا. تو اس لیے رب لم یزل نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی آپ حضور سے کوئی مخاطب ہوتے ہو کوئی بات سمجھنے کے لیے یا کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ یہ والا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ اس کے بدلے میں انظرنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر رحمت، نظر کرم فرمائیے، یہ والا لفظ استعمال کیا کرو. واسمعوا، اور دوسری بات ہے پہلے ہی سے غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی، جب حضور کے پاس بیٹھو گفتگو سنو تو کان بالکل توجہ لگا کے سنو، پہلے ہی سے غور سے سنو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو کافر ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ظاہر بظاہر تو اس کا تعلق جو ہے یہود کے ساتھ ہے، لیکن قرآن کی جو آیت ہیں وہ ان کا نزول تو مطلب ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کا حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. مطلب ہے اگرچہ وہ یہودی حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، لیکن کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلمانوں کے اندر سے ہی نہ ہو، حضور کی شان میں اگر گستاخی کرے گا تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کروں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیا ہے. صحابہ کرام میں اہل بیت بھی شامل ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں حضور کے،
لیکن ان کے ساتھ ایک اور خاصیت ہے کہ وہ اہل بیت بھی ہیں، ساتھ میں صحابی بھی ہیں اور اہل بیت، ان کے مطلب ایک ڈبل ایک شان ہے، لیکن صحابی تو وہ بھی ہیں، سارے صحابہ کرام جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں۔ تو چاہے اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ٹوٹل جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک معیار کے طور پر بیان فرمایا سورہ بقرہ میں، آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ ایسا کہ جیسے خاص لوگ ایمان لائے، خاص لوگ سے صحابہ کرام، جو ان کا طریقہ تھا اسی طرح تم بھی ایمان لے کے آؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور کے ساتھ جو ہے ادب اور تعظیم کا کیا تعلق تھا۔ اس چند مثالیں بیان کر کے میں آپ سے پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ کہاں پر ہے؟ بخاری شریف جو مشہور کتاب ہے قرآن مجید کے بعد زیادہ جو ہے مدلل اور مستند کتاب بخاری شریف، کتاب الشروط فی الجہاد باب ہے، جہاد کے اندر جو ہے وہ شرائط وغیرہ جو ہے صلح جب کی جائے تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ملتا ہے ہمیں۔ اس حدیث کا تعلق جو ہے صلح حدیبیہ کے ساتھ ہے۔ صلح 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے کافروں کے درمیان، کفار قریش کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی جس کی چند شرائط تھی، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے مقام پر۔ تو اس سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے، سنی ہے، پھر ان کے ذریعے بخاری شریف تک پہنچی ہے، یعنی وہ روایت کرنے والے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ بعد میں۔ لیکن اس وقت جب صلح حدیبیہ کا وقت تھا یہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ طائف کے بڑے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے اور قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اسی وجہ سے ثقفی کہتے ہیں ان کو، قبیلہ بنو ثقیف، طائف کے رہنے والے تھے۔ تو اس وقت ان کی عمر بڑی تھی اور یہ مکہ میں ان کو بڑے عزت، اور کفار قریش جو تھے ان کو بڑی عزت کے ساتھ ان کا احترام کرتے تھے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر حضور نے پیغام بھیجا تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہم تو یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو اس پر عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت تھا، انہوں نے کافروں کو جمع کیا، انہوں نے یہ پہلے ان سے عہد لیا کہ آپ مجھے بڑا مانتے ہو، والد کی جگہ مانتے ہو، اس طرح پہلے ساری کلیئر کے فرمایا میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں کہ میرے بارے میں گمان نہ کریں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی بات کر دی ہے، کیا کی ہے؟ اچھی بات کر دی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں تو کوئی صلح وغیرہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دی تھی تو وہ آ گئے تھے حدیبیہ، مکہ کے پاس وادی تھی، وہاں حضور کے 1400 صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ وہاں عروہ بن مسعود ثقفی آئے تو اس وقت کی یہ بات حدیث ہے نا، حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیبیہ کا یہ منظر تھا، عروہ بن مسعود ثقفی ان سے اجازت لے کے یہاں آئے تھے تو کیا فجعل عروہ یرمق اصحاب النبی بعینیہ، جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے، وہ صحابہ کرام کو کن آنکھیوں سے دیکھنے لگے، یوں مطلب آئے تو اپنے حساب سے تھے لیکن وہاں کے حالات کو دیکھنے، جائزہ لینے لگے، صحابہ کرام کی معاملات کی طرف غور و فکر کرنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ طویل حدیث ہے، میں اپنے موضوع کے حساب سے بات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ فرجع عروۃ الی اصحابہ، صلح حدیبیہ چونکہ ان سے صلح ہو نہیں پائی تھی، شرائط پوری، 5-6 آدمی آئے تھے، آخر میں سہیل بن عمر آیا تھا، ان کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ ایک عروہ بن مسعود سب سے پہلے آئے تھے، بعد میں آخر میں اس کے درمیان 3-4 اور آئے تھے، ان سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ آخر میں سہیل بن عمر کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہوا تھا، حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا تھا، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ تو بہرحال جب واپس گیا مکہ میں تو چونکہ وہ انتظار میں تھے کہ بتا کے آئے تھے کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، تو ان کو جمع کیا اور عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ای قومی، اے میری قوم، واللہ خدا کی قسم، حالانکہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے، بعد میں اللہ نے ان کی ایمان کی توفیق دی تھی،
تو کہنے لگے اے میری قوم واللہ خدا کی قسم لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے گیا ہوں، ملاقات کے لیے گیا ہوں۔ وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں وفد کی صورت میں، کسریٰ ایران کے دربار میں، اس وقت کی سپر پاور تھی نا، اور نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کے دربار میں گیا ہوں وفد کی حیثیت سے۔ واللہ خدا کی قسم ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، لیکن خدا کی قسم جس طرح کی تعظیم اور ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی ادب اور تعظیم کرتے ہیں، اس طرح کا ادب اور احترام اور تعظیم نہ میں نے کسریٰ کے دربار میں دیکھا ہے، نہ روم کے دربار میں دیکھا ہے، نہ نجاشی کے دربار میں دیکھا ہے۔ ان کے جو لوگ خدمت گزار ہیں وہ بھی ان کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا حضور کے صحابہ حضور کا کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ بات ان تک پہنچانا چاہتے تھے کہ یار آپ اس قوم سے لڑ نہیں سکتے، ان کا ادب و احترام کی وہ حالت ہے جو ان بڑے بڑے درباروں میں نے نہیں دیکھی۔ پھر آگے انہوں نے بیان کیے، نمبر 1 یہ جو میں نے حوالہ دیا بخاری شریف کا وہاں موجود ہے۔ پھر فرمایا واللہ خدا کی قسم ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، جب ان کا نبی اپنی ناک مبارک کی رینٹ نیچے پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی میں جا کر گرتی ہے، نیچے زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور اس کو بطور تبرک اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ مطلب ان کا ادب کا تعظیم کا تعلق یہ ہے کہ حالانکہ رینٹ اور تھوک ایسی چیز ہے جس سے انسان کراہیت کرتا ہے، اپنا ہی کیوں نہ اس سے بھی انسان کو کراہیت ہوتی ہے، لیکن ان کا ادب کا تعظیم کا تعلق یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی ناک مبارک کی جو رینٹ ہے اس کو بھی نیچے گرنے نہیں دے، وہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ گرتی ہے۔ فرمایا پھر وَإِذَا أَمَرَهُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب ان کا نبی ان کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ لپکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس پہ عمل میں کروں، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے چاہتا ہے کہ یہ بات مجھے حضور بولا میں اس پر عمل کروں۔ ان کا معاملہ تو ایسا ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب ان کا نبی وضو کرتا ہے تو وضو کا جو ان کے جسم مبارک سے جو پانی لگتا ہے واپس آتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے یہ لڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور جب ان کا نبی کوئی گفتگو کرتا ہے، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، تو وہ اپنی ساری آوازیں بالکل پست کر دیتے ہیں، یعنی بالکل خاموش ہو کر ان کی بات کو سنتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور وہ تعظیم اور ادب کی وجہ سے نظر اٹھا کر اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، یہ سر جھکا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس جا کر ان کو بتایا تھا کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضور کے ساتھ ادب و احترام کا ایک تعلق تھا۔ اسی تعلق سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک جو ہے مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت صحابی رسول درود پاک کا نظرانہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابن شماس مہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خدرنا عمرو بن العاص، عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں، شام کے گورنر، فاتح شام عمرو بن عاص، بڑے صحابہ کرام میں ایک نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کے گھر گئے، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، وہ اس وقت مرض الموت میں تھے، ان پر یعنی موت کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس وقت جب ہم ان کے پاس حاضر ہوئے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس، تو اس وقت حالت کیا تھی؟ یعنی ان کی موت کا وقت بالکل قریب تھا۔ تو ہم جب ان کے پاس گئے، فبکا طویلاً،
تو وہ کافی دیر تک روتے رہے۔ عمر بن عاص یہ کون ہے؟ ابن شماس مہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے، اس وقت ان کی موت کا وقت چل رہا تھا، تو کافی طویل عرصے تک روتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا وقالا کہ ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ محبوب میری نظر میں اور کوئی نہیں، ولا اجل فی عینی منہ، اور نہ ہی میری نظر میں ان سے زیادہ کوئی جلیل القدر ہے، میری نظر میں ان سے زیادہ کوئی جلیل القدر بھی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ میری نظر میں کوئی محبوب بھی نہیں ہے۔ وما اتقت ان املأ عینی منہ اجلال لہ، لیکن ان کے جلال، ان کے روب اور ان کے دبدبے کی وجہ سے میں اپنی آنکھ بھر کر ان کو دیکھ نہیں سکا۔ ملا یملا کو معنی بھرنا ہوتا ہے، املأ منہ عینیہ، تو یہاں آنکھیں بھرنے سے مراد یعنی میں ان کو خوب اپنی آنکھوں کو سیراب کر کے ان کا دیدار کر نہیں سکا، اجلال لہ، ان کے جلال اور ان کے روب و دبدبے کی وجہ سے۔ اور میں رو کیوں رہا ہوں؟ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ، اگر مجھ سے کوئی سوال کر دے کہ اپنے نبی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، ان کی جو صورت تھی اس کے حوالے سے مجھے کچھ بیان کرو، اگر مجھ سے کوئی سوال کر دے تو ما اتقت، میں طاقت نہیں رکھ سکوں گا بیان کرنے کی، لأنی، اس لیے کہ لم اکن املأ عینی منہ، کیونکہ میں نے حضور کو ان کے روب و دبدبے اور جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر دیکھا نہیں ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، یعنی اتنا ادب و احترام تھا کہ وہ حضور کے دربار میں جب بیٹھتے تھے تو سر جھکا کے بیٹھتے تھے، بجائے شوق اور اشتیاق کے، ان کا شوق ہوتا تھا کہ حضور کے چہرے کا دیدار، لیکن وہ ادب، تعظیم، احترام کی وجہ سے سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب اور احترام تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المستدرک للحاکم، مشہور کتاب حدیث کی، اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، حضرت مغیرہ بن ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا حضور کے ساتھ ادب کا انداز کیسا تھا۔ میں آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اس بات کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ آپ پر ایمان لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو حضرت مغیرہ بن ابی رزین کہتے ہیں قیل للعباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا، کسی نے کس سے؟ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں، آپ میں سے کون بڑا ہے؟ ایما، کون؟ انتا ام، تو آپ یا نبی علیہ السلام۔ تو اس کے جواب میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں بڑے تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام بھی اتنا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ فرمایا قال، تو انہوں نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا ہوا اکبر منی ولیکن ولدت قبلہ، بڑے تو مجھ سے وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں بات تو وہی ہے، بات تو اگر لیکن ادب کا انداز دیکھیں کہ بڑا میں نہیں ہوں، بڑے حضور ہی ہیں، ہوا اکبر منی، میرے سے وہ بڑے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ ولدت قبلہ، میں ان سے پہلے پیدا، یعنی میری عمر زیادہ ہے ظاہری حیات کے اعتبار سے، لیکن بڑے تو مرتبہ بڑا انہی کا ہے۔ وہ کون بات کریں؟ حضور علیہ السلام کے چچا، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام یوں فرماتے تھے ردو الی ابی عباس، میرے والد، میرے باپ عباس کو میرے پاس بلائیے، یعنی اپنا باپ کہہ رہے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ کہتے تھے، ردو الی ابی عباس، میرے باپ عباس کو میرے پاس بلائیے۔ آپ عربی